پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم شک بائے شک تجزیہ کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کا جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک انقلابی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر اپوزیشن نے بھی اپنے سگنیچر کر دیے ہیں اور اب یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بن گئی ہے. اصل حقائق کیا ہیں اور سیاسی جماعتوں کے لیے معاملات کیا ہیں، اس پر جانے سے پہلے میں صرف دو گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. بطور صحافی مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ اور اس کے توسط اگر ہمارے نمائندگان حقیقی شفافیت پر یقین رکھتے ہیں تو ان تمام معاہدات کی جو کاپیز ہیں وہ بھی ساتھ نتھی کر کے ہمارے حوالے کرتے تاکہ ہم ان کا تجزیہ کرتے جو امریکہ کے ساتھ ماضی کے اندر ہوئے ہیں. ایسا نہیں کیا گیا. وہ معاہدات جو ختم بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی آفیشل سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سے لے کر اب تک کس قسم کے معاہدے کے تحت امریکہ کے ساتھ تعلقات نبھائے جاتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ اندر خانے معاملات طے نہیں ہو رہے، اندر خانے ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ امریکہ کے اوپر جب بات آتی ہے ہم شفافیت نہیں چاہتے. اور دوسری بات، کاش کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا کہ جو نیا طریقہ کار ہم نے معاہدات کرنے کا اپنایا ہے وہ کب سے لاگو ہوگا، اور آیا جو نیٹو سپلائز اسلحے اور بارود کے علاوہ ہم کھولنا چاہتے ہیں اس کے نئے معاہدے کا متن کیا ہے. معاہدہ بے شک اپروو کریں لیکن جب تک پرانے اور نئے معاہدے کے متن ہمارے پاس نہیں آئیں گے، جس طرح پرانی سفارشات اور نئی سفارشات کے متن ہمارے سامنے پڑے ہیں، تب تک شک کی بہت زیادہ گنجائش باقی رہے گی. اب آتے ہیں ناظرین اصل حقائق کی طرف کہ نیٹو سپلائی بحال کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. پہلا میں نے ذکر کیا، نیٹو سپلائی بحال جو کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے وہ کس طرح بحال ہوگی اور کس معاہدے کے تحت بحال ہوگی، اس کی ضمنی شقیں کیا ہوں گی اور یہ نیگوشیٹ کس طریقے سے کیا جائے گا. یہ تمام تفصیلات اگر نہیں ملی تو شک کی گنجائش باقی رہے گی. میں نے پہلے بھی گزارش کی، اسلحہ اور بارود کی پہچان کا نظام آپ کس طریقے سے اسٹیبلش کریں گے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جھنگ سے ایک گاڑی چلتی ہے اور پاکستان کے کیپٹل کے اندر آ کر ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اوپر آ کر پھٹ جاتی ہے اور ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. امریکہ نے اگر اسلحہ سمگل کروانا ہے، پاکستان کے ذریعے بارود بھجوانا ہے، تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ کے پاس ٹیکنیکل مینز آف ویریفیکیشنز ہیں؟ آپ کے پاس اس قسم کی سپورٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا معاملہ ہے. پھر معافی کا جو معاملہ ہے ناظرین وہ بھی درخواستوں کے بعد ہم کر رہے ہیں، اس معافی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جب معافی آئے گی ویسے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ہم بغلیں کتنی بجاتے ہیں اور ایک ایسا ڈھنڈورا پیٹیں گے جس طرح ہم نے پتہ نہیں امریکہ سے کتنی زیادہ کنسیشن لے لی ہے. ڈرون حملے ہوں گے، جب ڈرون حملے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ ڈاکومنٹ اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہے. ہم نے لائے عمل نہیں بتایا، ہم نے نریٹ نہیں کیا. بارڈر پار سے جب حملے ہوں گے جو کہ ہوں گے تو پھر ہماری طرف سے رد عمل کیا ہوگا؟ سویلین قیادت اس کے اوپر ملٹری کو کیا پالیسی گائیڈ لائن دے گی؟ جاسوسی کا نیٹ ورک چلتا رہے گا. ویزوں کو اگر آپ نے ویٹ نہیں کیا، ان کی انگریس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، تو آپ نیٹ ورک کو کس طریقے سے ختم کریں گے؟ آپ خود مختاری بھی مانگتے ہیں اور ساتھ مال بھی مانگتے ہیں. خود مختاری اور لین دین جو ہے، اگرچہ اس ڈاکومنٹ کے اندر لین دین کے بہت سارے معاملات پچھلی ڈاکومنٹ کی نسبت دبا کر بیان کیے گئے ہیں، لیکن مال ہمیں چاہیے. اس حکومت کے دانے ختم ہو رہے ہیں مال کی حد تک، لہٰذا امریکہ سے مال چاہیے. خود مختاری مانگنا اور مال مانگنا دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے. اور پھر خفیہ معاہدے نہیں ہو رہے، بہت اچھی بات ہے. شفافیت آپ لا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ کہاں پر موجود ہے؟ مثلاً آصف علی زرداری صاحب اور منموہن سنگھ صاحب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی آفیشیل ریکارڈ موجود نہیں ہے. کیا وہاں پر کوئی نوٹ ٹیکر تھا؟ دونوں لیڈران نے آپس میں کیا بات کی؟ چائے کے اوپر بات کی، کباب کے اندر مرچ زیادہ تھی، چائے کے اندر میٹھا کم تھا، یا پاکستان اور کشمیر کے دوسرے معاملات پر بات کی؟ ایسی ملاقاتیں جب لیڈران کرنے لگیں تو خفیہ معاہدے آپ بھلے نہ کریں، زبانی کلامی جو باتیں طے ہو جاتی ہیں اس کے اوپر چیک کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور پھر امریکہ کی جو غیر سفارتی اور غیر رسمی پہنچ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ہم نے کس قسم کے اقدامات کرنے ہیں؟ امریکی سفیر کی جو سرگرمیاں ہیں، سفارت خانے کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں؟ چین ہمارا بہت بڑا دوست ہے، اس کے سفیر کو تو کبھی آپ نے اس طرح دندناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. سعودی عرب بہت پاکستان کا سپورٹر ہے، اس کے سفیر کی وہ سرگرمیاں نہیں ہوتی جو امریکہ کے سفیر کی ہوتی ہیں. ان معاملات کے اوپر
ہم کس طریقے سے گرفت رکھیں گے، ڈاکومنٹ مکمل طور پر خاموش ہے۔ سیاسی نتائج کیا نکلیں گے ناظرین؟ آئیے اب آخری نقطے کی طرف۔ پیپلز پارٹی خوش خرم ہے، اس نے ایک اور معاملہ خوش اسلوبی سے طے کروا لیا۔ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کے بعد اس کو 21ویں ترمیم کے برابر سپورٹ دے دی۔ پیپلز پارٹی خوش ہے، کولیشن سپورٹ فنڈ سے اگر ان کو پیسے مل جاتے ہیں تو اکانومی جس کے ڈالرز کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تھوڑی سی سٹیبلائز ہو جائے گی، الیکشن کے قریب پیسے خرچنے کو ہوں گے، کنسٹیچوئنسی کے اندر دبا کے ڈیولپمنٹ کے فنڈز ڈالیں گے تو پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ امریکہ کے حوالے سے ہمیشہ سے خوش اور ہر دم مطمئن رہی ہیں، اور اس ڈاکومنٹ کے سگنیچر کرنے کے بعد بھی ان کی طمانینت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جے یو آئی نے جو 2-4 سٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنا نیوسنس ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ زرداری صاحب نے ایک ہی ملاقات کے اندر برابر کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر ڈاکومنٹ اپنے ثبت کر دیے۔ مسلم لیگ نون کے لیے ناظرین میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیا درد سر یقیناً ہوگا۔ انہوں نے ڈاکومنٹ کو سائن تو کر دیا ہے، اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے، لیکن وہ تمام سوالات جن کے جوابات آنے والے دنوں میں چاہیے، ڈرون حملوں کے بعد سپلائیز چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے، مسلم کا کیا اس کے اوپر سٹینس ہوگا، سی آئی اے کے آپریشن کے اوپر کیا سٹینس ہوگا، امریکہ کی انگریس کے اوپر کیا سٹینس ہوگا، اس کے اوپر مسلم لیگ نون شاید اپنے آپ کو ایک پھندے میں پائے، کیونکہ ڈاکومنٹ کے اوپر اب انہوں نے سائن کر دیے ہیں، اب اس سے وہ قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ میرا ناظرین اپنا خیال ہے کہ، اور ہو سکتا ہے میں اس میں مبالغے کا عنصر ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اس ڈاکومنٹ کے آنے کے بعد ایک نیا موقع بن رہا ہے۔ عمران خان کی پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نیٹو کی کسی قسم کی سپلائیز کو ہم نہیں جانے دیں گے، اور اگر نیٹو کی سپلائیز شروع ہوتی ہیں اور عمران خان کی پارٹی ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو یقیناً جو پبلک سینٹیمنٹ ہے عمران خان اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ عمران خان اس قسم کا سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے، کوئی اور پارٹی نہیں لے پائے گی، کیونکہ تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں انہوں نے تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر سگنیچر کر دیا۔ جماعت اسلامی کا امتحان ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی یہ سٹینڈ لیتی ہے تو ان کو بھی اسی قسم کا سٹینڈ عمران خان کی پارٹی سے بڑھ کر لینا پڑے گا، تو کمپٹیشن یقیناً ہوگا، تو ان کے لیے ایک چانس بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے موقع بنتا ہے خارجہ پالیسی کے بارے میں وہ جذبات جن کی عکاسی یہ ڈاکومنٹ نہیں کرتی، اگر تحریک انصاف ان کو استعمال کرے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے تو ایک پولیٹیکل مومنٹم کو ہوا دے سکتی ہے۔ آرمی جو ہے خاموش ہے، اور میرے خیال میں آرمی ہائی کمانڈ کو مشکور بھی ہونا چاہیے سویلین قیادت کا کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں کم از کم خارجہ پالیسی ان کے ہاتھ سے لے لی، ورنہ بہت سارے ایسے تضادات تھے جو آرمی ہائی کمانڈ نہ بیان کر سکتی ہے، نہ برداشت کر سکتی ہے، نہ ہضم کر سکتی ہے۔ تو سویلین قیادت جب سامنے آ گئی ہے تو آرمی کی قیادت کو تھوڑا سا ایک بریدر مل گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر ان کو کوئی بہت بڑا اعتراض ہوگا، تو آرمی خاموش و مشکور اپنی بیرک میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ عوام کا جہاں تک تعلق ہے، عوام خاموش اور مجبور ہیں، اور ڈاکومنٹ کے اندر بہت سارے ایسے سوالات جو ہم نے اس پروگرام میں ریز کیے ان کے حوالے سے سچے جوابات کی تلاش میں ہیں۔ ہم اپنے تجزیے کے ذریعے اور اپنی رپورٹنگ کے ذریعے آپ تک کچھ سچ بیان کرتے رہیں گے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے عوام کی جذبات کی بہترین عکاسی ہے تو شاید وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔